یہ صنعت تضاد کیا ہے، یہ صنعت لف و نشر کیا ہے، یہ صنعت مراعات النظیر کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے لفظ صنعت اور اس سے جڑے مختلف علوم وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، بطور خاص جن کا تعلق شعریات کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جو سمجھ لیں ایک سلسلہ جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، بلکہ شروع تو اس کو میں کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس حوالے سے اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں، تو آج اسی سلسلے کی میں دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں صنعت حسن تعلیل جو ہے اس کے حوالے سے ایک مستقل ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ناظرین اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں ادبیات کے اندر، تو اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں صنعت۔ جیسے ابھی جو میں نے ویڈیو لگائی پچھلے دنوں، اس کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ صنعت حسن تعلیل، یا جس طرح سے میں نے ذکر کیا صنعت تضاد یا صنعت مراعات النظیر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عرف کے اندر ہمارے معاشرے میں تو لفظ صنعت جو ہے وہ ان بشینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی آج کل جو ہے پاکستان کا جو صنعتی طبقہ ہے یا جو صنعتی لوگ ہیں، یا ہماری صنعت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے یا اس کو ترقی آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ عوام کے اندر تو لفظ صنعت کا یہ معنی ہے، کہ ہم جو ہے اس کو ادبیات کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، تو ان میں کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اصل میں لفظ صنعت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا سنوارنا۔ اب چاہے آپ لفظوں کو بنانے سنوارنے بیٹھ جائیں، چاہے آپ معنوں کو بنانے سنوارنے بیٹھ جائیں، چاہے آپ چیزوں کو بنانے سنوارنے بیٹھ جائیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا اشارہ ہے کہ بِصُنْعِ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعِ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاراگری ہے۔ اسی لیے صنعت کا جو لفظی اور لغوی معنی عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاریگری، یعنی کسی چیز کے اندر کوئی خاص جو سمجھ لیں کہ ہنرمندی دکھاتے ہوئے اس چیز کو کوئی نئی شکل دے دینا، اس کو جو ہے وہ صنعت کہتے ہیں بیسیکلی۔ چنانچہ اگر ہم کارخانوں میں دیکھیں، چونکہ کارخانوں کو جو ہے وہ صنعت کہا جاتا ہے، تو کارخانوں کو صنعتیں لگانا جیسے کہتے ہیں، کارخانے لگانا یا صنعتیں لگانا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں کیا کیا جاتا ہے کہ ان میں ہم خام مال کو لیتے ہیں، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ نائلون ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، تو خام مال لیتے ہیں اور خام مال کو ہم جو ہے خوبصورت شکل دیتے ہوئے اس کو مختلف مصنوعات کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مصنوع جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ تو یعنی ہم نے خام مال لیا اور اس کو ہم نے مختلف شکلوں کے اندر، یعنی خوبصورت شکلوں کے اندر کاریگری دکھاتے ہوئے، ہنرمندی دکھاتے ہوئے ڈھال دیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے یوں سمجھ لیں کہ شعبے کی طرف، جو ہمارا شعریات یا ادبیات کا شعبہ ہے۔ تو اس کے اندر لفظ صنعت جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کہ کبھی ہم جو ہے لفظوں کو لے لیتے ہیں اور ان کو بنانے سنوارنے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ہم کوئی خاص قسم کی کاریگری دکھاتے ہیں، کسی لفظ کو آگے کرتے ہیں، کسی کو پیچھے کرتے ہیں، کبھی ایک لفظ کے ساتھ ایک لفظ جو ہے وہ ہم جو سمجھ لیں کہ قافیہ ملاتے ہیں، یعنی لفظوں کے اندر ہنرمندی دکھاتے ہیں، اور کبھی جو ہے ہم معنوی طور پر معنوں کے اندر جو ہے ہم اسی کاریگری اور اسی ہنرمندی کا جو ہے وہ ہم یوں سمجھے کہ اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے پھر یہاں بھی لفظ صنعت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہی سے پھر یاد رکھیے گا کہ اس کی جمع جو ہے پھر وہ صنائع استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا صنائع بدائع، کہ ادبیات کے اندر صنائع بدائع کا استعمال۔ تو بدائع کو ابھی سر دست میں جو سمجھ لے کہ مؤخر کرتا ہوں، اس پر میں انشاءاللہ العزیز پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ سر دست جیسے میں عرض کر رہا ہوں، صنائع کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے جیسے سمجھ لیا کہ صنعت بیسیکلی کسی بھی ہنرمندی کے اظہار کو کہتے ہیں، کسی کاریگری کے اظہار کو کہتے ہیں، اور ادبیات کے ساتھ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر یا
معنوں کے اندر کسی قسم کی ہنرمندی یا کاریگری یا مہارت کا اظہار کرنا صنعت کہلاتا ہے. اور یہیں سے پھر اس کی جمع جو ہے وہ صنائع استعمال ہوتی ہے، جیسے صنائع بدائع. اور پھر یہیں سے یاد رکھیے گا کہ صنائع کی پھر دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک صنائع لفظی اور دوسرے صنائع معنوی. اب یہ دونوں بڑی مشہور جو ہیں یوں سمجھنے کی اصطلاحیں ہیں. ان دونوں اصطلاحوں کا جاننا سمجھنا کسی بھی شاعر کے لیے یوں سمجھے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ شعر کے اندر جب تک صنائع لفظی اور صنائع معنوی جو ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں تو شعر میں جان نہیں پڑتی. میں دوبارہ یہاں ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس طرح سے میں آپ کو شعر کے عیوب بتاؤں گا کہ ان چیزوں سے شعر کو آپ نے بچانا ہے، اسی طرح سے میں آپ کو شعر کے محاسن بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان چیزوں کو شعر میں شامل کرنا ہے. تو محاسن کا چیپٹر جو ہے اب میں نے شروع کر دیا ہے. ساتھ ساتھ اس حوالے سے میں نے حسن تعلیل جو میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بیان کی آپ کے سامنے پیش کی وہ پیش کر چکا ہوں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے سے آگے چلتا رہے گا. تو آج میں سر دست یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے صنائع لفظی یا صنائع معنوی، اس کی وضاحت جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو صنائع لفظی اور صنائع معنوی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بیسیکلی صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، مہارت دکھانے کو کہتے ہیں. تو اگر آپ اس مہارت کا اظہار لفظوں میں کریں، لفظوں کو آگے پیچھے کریں، لفظوں کے اندر یوں سمجھ لیں کہ کبھی ہم الفاظ جو ہے آپ لائیں، کبھی ایک جنس کے لائیں، کبھی مختلف جنسوں کے لائیں، تو اس کے لیے مختلف قسم کی صنعتیں یوں سمجھیں کہ مختلف قسم کی کاریگریاں جو ہے آپ دکھائیں جن کا تعلق لفظوں کے ساتھ ہو، لفظوں کی بازیگری جو ہے اس کا اظہار کریں، تو پھر ہم کہیں گے صنائع لفظی. اور اگر یہی کاریگری اور یہی ہنرمندی ہم معنوں میں دکھائیں، لفظوں کی بجائے ہم جو مفہوم بیان کریں، یعنی جو ان لفظوں سے مفاہیم جو ہے وہ متبادر ہو رہے ہیں، ان صنعتوں کا یعنی اس کاریگری کا اظہار، اس کاریگری کو ہم معنوی طور پر مستعمل کریں، تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صنائع معنوی ہے. تو ابھی جو میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے حسن تعلیل کے حوالے سے یا حسن تعلیل کے عنوان سے ایک ویڈیو پیش کی تھی، اس کا تعلق جو ہے وہ صنائع معنوی کے ساتھ ہے. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حسن تعلیل کیا ہے. حسن تعلیل یہی ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ شاعر جو ہے ایک ایسی توجیہ بیان کرتا ہے، اس معنی کو، شعر کے معنی کو ایک ایسا ٹویسٹ دیتا ہے کہ جو حقیقت سے دور ہوتے ہیں. یعنی ایک وہ توجیہ ہے کسی چیز کی جو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن شاعر کیا کرتا ہے کہ اس توجیہ کی بجائے جو ہے اپنی طرف سے ایک شاعرانہ توجیہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے. جیسے میں دوبارہ یہاں دہرا دیتا ہوں ان ناظرین کے لیے جو حسن تعلیل کی ویڈیو کو باضابطہ طور پر نہیں دیکھ سکے، بڑی آسانی کے ساتھ مختصر انداز میں جس طرح سے آسمان سے بارش برس رہی ہو. اب ظاہر ہے آسمان سے بارش برسنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ بادل جو ہے وہ آئے ہیں، آسمان پر بادل جو ہے وہ پھیل گئے ہیں اور ان سے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ہے ایک. لیکن دوسری صورت میں ہم یہ کہیں کہ جی آسمان جو ہے فلاں کے غم کے اندر جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے. اب دیکھا، یعنی آسمان سے پانی برسنے کی ایک توجیہ جو کہ حقیقی توجیہ ہے وہ کیا ہے؟ بادلوں کا آنا. بادل آسمان پہ آئے اور جس کی وجہ سے بارش برسنا شروع ہو گئی. لیکن دوسری صورت میں کہ شاعر نے کیا کیا کہ اسی بارش کو جو ہے وہ کیا کہہ دیا کہ یہ تو آسمان جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے، آسمان جو ہے کسی کے غم کے اندر جو ہے وہ رو رہا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ حسن تعلیل، یعنی بجائے اس بارش برسنے کی جو اصل علت اور اصل وجہ یعنی بادلوں کا آنا ہم اس کو قرار دیں، ہم نے یہ قرار دیا کہ آسمان جو ہے کسی کے غم میں آنسو بہا رہا ہے. تو آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ صنعت معنوی کہلاتی ہے. یعنی بانی کے اندر ہم اپنی کسی کاریگری، کسی مہارت کا اظہار کریں، اور اسی کی جمع جو ہے وہ صنائع ہے. تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شعریات کے اندر صنائع معنوی اور صنائع
لفظی کا کیا مفہوم ہے۔ تو صناع لفظی کا کیا مطلب ہے کہ لفظوں کے اندر کوئی کاریگری دکھانا، کوئی مہارت دکھانا، کوئی اچھوتا پن دکھانا، کوئی نادر انداز اختیار کرنا، چاہے اس کا تعلق تضاد کے ساتھ ہو جس کو ہم صنعت تضاد کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق مراعات النظیر ہو جس کو ہم صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق لف و نشر کے ساتھ ہو جس کو ہم صنعت لف و نشر کہتے ہیں، چاہے اس کا پھر تعلق صنعت لف و نشر غیر مرتب کے ساتھ ہو۔ الغرض یہ بہت ساری صنعتیں ہیں، جی ہاں، جو صناع لفظی کہلاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت ساری ایسی صنعتیں ہیں، یا یوں سمجھیں کہ ایسی مہارتیں ہیں، آپ اس کو صنعت کو مہارت کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ بہت ساری ایسی مہارتیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے معنوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق شعر کے مفہوم کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم ان مہارتوں کو شعر کے مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں، شعر کے مفاہیم میں استعمال کرتے ہوئے، شعر کے معنوں میں استعمال کرتے ہوئے ایک نیا رنگ، ایک نئی جہت اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس کو ہم صنعت معنوی کہتے ہیں، جس کی جمع صناع معنوی ہے۔ تو آج آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ صناع لفظی سے کیا مراد ہے، نہیں صناع معنوی سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں تمام جتنی بھی صنعتیں ہیں، چاہے وہ صنعت معنوی ہو، چاہے وہ صنعت لفظی ہو، یا دوسرے لفظوں میں تمام صناع لفظی اور تمام صناع معنوی جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہوگی، یہ آپ کو بہت کم اس طرح سے کسی ایک چینل پر آپ کو جو ہے اکٹھی ملے گی۔ تو اس لیے میں التماس کروں گا کہ اس چینل کو پلیز آپ جو ہے سبسکرائب بھی کریں، اس کو آگے سے آگے احباب میں شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کے التماس کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔